نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللہم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 255 سورۃ الزخرف، آیت نمبر 26 سے 56 تک، 26 سے لے کر 56 تک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے لِأَبِيهِ اپنے والد سے، وَقَوْمِهِ اور اپنی قوم سے، اننی بے شک میں براء بیزار ہوں، بری و ذمہ ہوں، مما اس سے جو تعبدون تم عبادت کرتے ہو۔ یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے، کیونکہ آبا و اجداد کی تقلید کے حوالے سے پیچھے بات ہوئی تھی، تو اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اسی نسبت سے آیا ہے، کیونکہ کفار مکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا اور نبی مانتے تھے، لہٰذا انہیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تقلید کرنا چاہتے ہو تو اسلاف کی پیروی کیوں نہیں کرتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو۔ اس کو اگر ہم دوسرے الفاظوں میں کہیں کہ نبی کی تقلید کرنا درست ہے، لیکن چونکہ شرعی اصطلاح میں اس لفظ کا استعمال نہیں کیا جاتا، اس کی جگہ اتباع رسول یا اتباع نبی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ جب بھی ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انبیاء کی اتباع کرو، اور دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، جب انہوں نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے کہا کہ میں بیزار ہوں اس سے جو تم عبادت کرتے ہو، شرک سے بیزاری کا اظہار کیا انہوں نے۔ الا الذی، مگر وہ ذات، فطرنی جس نے پیدا کیا مجھ کو، فانہ تو بے شک وہ، سیہدین ان قریب رہنمائی کرے گا میری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات اس وقت کہی تھی جب ان کے آبا و اجداد اور ان کی قوم کے لوگ سب اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں شرک سے بری و ذمہ ہوں اور میں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کروں گا جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور عنقریب یہ اللہ میری رہنمائی کرے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام عملی نمونہ تھے، اپنے آبا و اجداد کے فرسودہ رسومات اور عبادات کو چھوڑنے کا انہوں نے فیصلہ کیا اور ایک بہت بڑا قدم اٹھایا۔ وَجَعَلَهَا، اور اس نے بنا دیا اس کو، ابراہیم علیہ السلام نے بنا دیا اس کو یعنی بات کو، کلمتاً ایک بات، باقیتاً باقی رہنے والی۔ کلمتاً باقیہ سے مراد یہاں پر توحید کی بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بنا دیا اس بات کو ایک بات باقی رہنے والی، یعنی توحید کی بات کو اپنی اولاد میں آخری اور باقی رہنے والی بات کی طرح چھوڑ دیا، فی عقبہ، اپنی اولاد میں، اس کی اولاد میں، یعنی اپنے پیچھے اپنی اولاد کو اور اپنے پوتوں کو یہی نصیحت کی تھی کہ وہ توحید پر رہیں، لعلہم، شاید کہ وہ، یرجعون، وہ لوٹ آئیں۔ لعلہم، ہم سے مراد یہاں پر اہل مکہ ہیں کہ اہل مکہ لوٹ آئیں، شرک سے باز آ جائیں، توحید پر لوٹ آئیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بھی یہی تعلیم دی تھی، اور ساتھ یہ تاکید بھی کی تھی کہ اگر تم میں کوئی اختلاف واقع ہو جائے تو اسی کلمہ توحید کی طرف رجوع کرنا اور اس تعلیم کو نہ بھولنا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں یہ کلمہ باقی رکھا، صرف تاکید نہیں کی بلکہ دعا بھی کی تھی، جو کہ ان کی دعا سورۃ البقرہ میں بھی آتی ہے۔ تو صرف خود توحید پر نہیں چلے بلکہ اپنی اولاد کے اندر بھی اس کی کوشش کی، اس کی دعا کی اور اس کی وصیت بھی کی
سوال یہ ہے کہ ہم اپنی اولادوں کے لیے کیا سوچتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے لیے تو جنت تیار کر رہے ہوں لیکن اپنی اولادوں کو کہیں ہم پیچھے چھوڑ گئے ہوں؟ ہم اپنی سب فکروں کو دیکھیں جو ہم اپنی بچوں کے حوالے سے کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کیا دینا چاہتے ہیں، ہماری کوششیں، ہماری تعلیمات اور ہماری تاکید کیا ہے اور ہمارا اس بارے میں اہتمام کیا ہے۔ مثلا اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہماری تمنائیں ہیں، ہماری دعائیں ہیں کہ ہمارے بچے بھی توحید پر چلیں، لیکن ہماری کوششیں نہ ہوں تو پھر فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ جہاں ہماری تمناؤں میں، ہماری دعاؤں میں اور ہماری کوششوں میں ایسا خلوص ہوگا جیسا کہ حضرت ابراہیم میں تھا، تو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہماری بھی مدد کرے گا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی کوششوں میں، دعاؤں میں اور تاکیدوں میں بہت زیادہ مضبوط نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہہ دیا تھا کہ جو ظالم ہوگا تو اللہ کا وعدہ ان کے ساتھ نہیں پہنچے گا۔ ہم سب کو بھی اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات یہاں پر اسی لیے آئی کیونکہ دیکھیں پیچھے آبا و اجداد کے اندر تقلید کی بات ہوئی اور یہ ناپسندیدہ ہے، اور اگر پسندیدہ ہے تو انبیاء و رسول کی اتباع۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹ آئیں، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل متعتو، بلکہ میں نے سامان زندگی دیا ہؤلاء ان لوگوں کو، وآباءہم اور ان کے آبا و اجداد کو، حتی یہاں تک کہ جاءہم آ گیا ان کے پاس الحق و حق، ورسول مبین اور رسول کھول کر بیان کرنے والا۔ یعنی ان کفار کی گمراہی کا سبب یہ نہیں کہ ان کے پاس بہت عرصے سے کوئی رسول نہیں آیا، بلکہ ان کی گمراہی کا اصل سبب یہ ہے کہ میں نے ان کو اور ان کے آبا و اجداد کو دنیاوی ساز و سامان بہت سارا دے دیا، اور یہ لوگ دنیاوی ساز و سامان میں کھو گئے، اللہ سے اور اس کے احکامات سے غافل ہو گئے۔ وہی کلمہ توحید جو ان کو ابراہیم علیہ السلام سے ملا تھا بھول گئے اور شرک میں پڑ گئے، یہاں تک کہ ان کے پاس حق آ گیا، رسول مبین آ گیا۔ حق سے مراد یہاں پر قرآن ہے، اور وہ رسول مبین سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مبین اس لیے کہا گیا کہ یہ رسول تمہیں شرک اور توحید کی راہیں صاف صاف اور کھول کھول کر سمجھانے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اور توحید کو بہت اچھے سے واضح کیا۔ اور رسول مبین کہنے کی دوسری وجہ، جس کا رسول ہونا بالکل واضح ہے۔ اللہ نے ایسا رسول بھیجا ہے تمہارے پاس جس کا رسول ہونا بالکل واضح ہے۔ تو ان کفار کی گمراہی کا اصل سبب ان کے پاس دنیا کا زیادہ ہو جانا اور پھر اس دنیا میں ان کا کھو جانا۔ ولما اور جب جاءہم آ گیا ان کے پاس الحق و حق یعنی قرآن، قالو انہوں نے کہا ھذا سحر، یہ جادو ہے، وَإِنَّا بِهِ کافرون اور بے شک ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ ہم اس نصیحت کو نہیں مانتے، یہ تو جادو ہے، جادو کے سوا کچھ نہیں، اور ہم اس کے انکاری ہیں۔ تو حق کے لیے انہوں نے ایسا کہا۔ وقالوا اور انہوں نے کہا لولا نزل هذا القرآن، کیوں نہیں نازل ہوا یہ قرآن، علی رجل اوپر ایک شخص کے، من القریتین عظیم دو بستیوں میں سے جو بہت بڑی ہیں، دو عظیم بستیوں کے سرداروں کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کیوں اترا؟ تو رسول مبین پر ان کا یہ اعتراض تھا، لولا نزل هذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم۔ القریتین سے مراد طائف اور مکہ ہیں، یہ دو بڑی بڑی بستیاں تھیں اس وقت، اور اس وقت طائف کا سردار عروہ بن مسعود ثقفی تھے اور مکہ کا سردار ولید بن مغیرہ تھا۔ ان دونوں پر تو قرآن نازل نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں اہم کیا وہ یقسمون تقسیم کرتے پھرتے رہیں گے، تقسیم کرتے پھرتے ہیں، رحمت رحمت کو، ربی کا تیرے رب کی۔ رحمت سے مراد یہاں پر نبوت ہے،
کیا وہ تقسیم کرتے پھرتے ہیں تیرے رب کی رحمت کو؟ نحن قسمنا، ہم نے تقسیم کی، بینہم ان کے درمیان، معیشتہم ان کی معیشت کو، معیشت یعنی دنیا کا سامان، فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ رحمت الہی کی تقسیم کرنے والے کہاں سے ہو گئے، یہ اس کے بارے میں بتانے والے کہاں سے ہو گئے، یہ تو اپنی روزیوں کے معاملے میں بھی قادر نہیں ہے، ان کی اپنی روزیاں بھی ان کے قبضے میں نہیں ہے، وہ بھی اللہ ان کو بانٹتا ہے، وہ بھی اللہ ان کو تقسیم کرتا ہے۔ دنیاوی نظام کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے معیشت یعنی دنیاوی ساز و سامان ان کے درمیان تقسیم کیا ہے۔ وَرَفَعْنَا اور بلند کیا ہم نے بَعْدَهُمْ ان میں سے بعض کو، فوق بعض بعض پر، اللہ نے بعض کو بعض پر غنی کیا ہے، درجات درجوں میں، دنیاوی اعتبار سے درجوں کی بات ہو رہی ہے، لِيَتَّخِذَ بَعْدُهُمْ تاکہ بنائے ان میں سے بعض کو، بعدن بعض، سخریہ خدمتگار تابع، تاکہ بنائے بعدہم ان میں سے بعض یعنی غنی کو، بعدن بعض یعنی قریب کمزور کو، سخریاً خدمتگار۔ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے یہ درجات بنائے ہیں تاکہ ان کا بعض بعض کو تابع بنا لے۔ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ اور رحمت تیرے رب کی، خیرٌ بہتر ہے، مما یجمعون ہر اس چیز سے جو وہ جمع کر رہے ہیں، جو کچھ بھی اس دنیا میں لوگ جمع کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں اللہ کی رحمت بہت بہتر اور افضل ہے۔ یہاں پر جو لفظ آیا ہے سخریہ، اگر یہ لفظ سخیرہ یسخرو سے ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو تابع کرنا، سخیرہ یسخرو۔ اگر یہ لفظ سخرہ ہوتا تو اس کا معنی ہوتا ہے مذاق اڑانا، سخرہ مذاق اڑانا، سخیرہ خا کے نیچے زیر کسی کو تابع دار بنانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کے اس اعتراض کا جواب دیا۔ یہ اعتراض یہ کہتے تھے، اہل مکہ کہتے تھے کہ منصب رسالت مکہ اور طائف کے سرداروں کو کیوں نہیں ملا، یہ رسالت جیسا عظیم منصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مل گیا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ جواب دیا کہ اب نبوت کس کو دینی ہے یہ بتائیں گے، نبوت کو تقسیم کرنا ان کا کام تو نہیں ہے، یہ تو خالص اللہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نبوت عطا فرماتا ہے، نبی کا انتخاب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں، کون اس منصب کا اہل ہے کون نہیں ہے یہ خود اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الانعام میں فرماتے ہیں، آیت نمبر 124، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ زیادہ جاننے والا ہے جہاں وہ اپنی رسالت رکھتا ہے۔ اس سورہ انعام کی آیت نمبر 124 تھی۔ اسی طرح سورۃ الحج آیت 75 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر، اللہ فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے چنتا ہے اور لوگوں میں سے بھی، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ دنیا کی زندگی میں ان کو روزی بھی اللہ ہی مہیا کرتا ہے؟ اتنے عاجز لوگ، اتنے کمزور لوگ اعتراض کرنے کی جرت کیسے کر سکتے ہیں؟ اور یہ روزی کا بھی فرق، اختلافات درجات جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دیے، اس کا بھی فرق اللہ کی حکمت اور مصلحت کے مطابق ہے۔ کسی کو اللہ نے وافر مقدار میں رزق دیا اور کسی کو نپاتلا دیا ہے، تاکہ بعض بعض کے تابع ہو جائیں، ورنہ دنیا میں پھر چھوٹا کام کوئی نہ کرتا۔ اور جو اختتام کیا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا کہ تیرے رب کی رحمت ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں۔ ولولا اور اگر نہ ہوتی یہ بات، ان یکون الناس کہ ہو جائیں گے لوگ امتوں واحدہ ایک ہی امت، اور یہ امتوں واحدہ سے مراد لوگوں کا سب کا کافر ہو جانا ہے، کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سارے لوگ ہی کافر ہو جائیں گے، لجعلنا البتہ ہم کر دیں،
لمن واسطے اس کے جو یکفرو کفر کرتا ہے بالرحمانی رحمان کے ساتھ، لبیوتہم ان کے گھروں کے لیے سقفن چھتیں، من فضۃ چاندی سے، ومعارج اور سیڑھیاں علیہا ان پر، یظہرون وہ چڑھتے ہوں. تو اللہ تعالیٰ ان کافروں کے گھروں کو، اور اسپیشلی یہاں چھت کی بات ہو رہی ہے کہ چھتیں اللہ ان کی چاندی کی بنا دیتا. اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سارے لوگ ہی کافر ہو جائیں گے تو اس دنیا جیسی حقیر شے کے گھروں کو، کافروں کے گھروں کو، اور اسپیشلی گھروں کی چھتوں اور سیڑھیوں کو اللہ چاندی کا بنا دیتا. یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے سقوفن، چھتیں، سیلنگز کو کہتے ہیں، جو کمرے کے اندر سے نظر آتی ہے، یعنی چھت ہم دیکھ سکتے ہیں. تو اللہ ان کافروں کے گھروں کو چاندی کا بنا دیتا، کیونکہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی قدر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اگر اس دنیا کی قدر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو یہاں پانی کا گھونٹ بھی نصیب نہ ہوتا. ولی بیوتہم اور ان کے گھروں کے لیے ابوابن دروازے، وسرورن اور تخت، علیہا اس پر، یتکئون وہ تکیہ لگائے ہوتے. ان کے گھروں کے دروازے اور تختوں کو بھی اللہ چاندی کا بنا دیتا. وزخرفا اور سونے کے، یعنی سونے اور چاندی کے بنا دیتا. تو اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ ایک ہی امت ہو جائیں گے، ایک ہی امت سے کیا مراد ہے؟ یعنی سب لوگ کافر ہو جائیں گے. اگر یہ بات نہ ہوتی تو اللہ اس دنیا کو، جو کہ اللہ کے نزدیک بہت حقیر شے ہے، کافروں کے لیے کھول دیتا. کافروں کے گھروں کی چھتوں کو، سیڑھیوں کو چاندی کا بنا دیتا. ان کے گھر کے دروازوں، ان کے تختوں جس پر یہ بیٹھتے ہیں ان کو بھی چاندی کا بنا دیتا یا سونے کا بنا دیتا. لیکن ان کی یہ فراخی دیکھ کر بہت سے لوگوں کا ایمان متزلزل ہو جاتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا. اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں تھا، اللہ چاہتے تو کر سکتے تھے. کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا اللہ کے نزدیک کچھ ویلیو نہیں رکھتی. وَإِن كُلُّ اور بے شک سب، ذَلِكَ یہ، لما اگرچہ، متاع الحیات الدنیا سامان ہے دنیا کی زندگی کا، کیونکہ یہ سب کچھ دنیاوی ساز و سامان کے سوا کچھ نہیں. والآخرۃ عند ربک اور آخرت تیرے رب کے ہاں، للمتقین متقی لوگوں کے لیے ہے. یعنی آخرت آپ کے رب کے ہاں خاص تقوی والوں کے لیے ہے، ان کے علاوہ کوئی اور ان میں شریک نہیں ہو سکے گا. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے بالا خانے میں گئے، اور تب آپ نے اپنی ازواج سے ایلا کر رکھا تھا. جب دیکھا کہ آپ ایک چٹائی کے ٹکڑے پر لیٹے ہوئے ہیں جس کے نشان آپ کے جسم مبارک پر نمایاں ہیں، تو وہ رونے لگے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ وہ آپ کی امت کو کشادگی عطا کرے. فارس و روم کے لوگ تو خوب عیش و عشرت میں ہیں، دنیا انہیں خوب ملی ہوئی ہے، حالانکہ وہ اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے تھے، فرمانے لگی، اے ابن خطاب، کیا تو ابھی بھی شک میں ہے؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کی نیکیوں کا بدلہ انہیں دنیا ہی کی زندگی میں جلدی عطا کر دیا گیا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اگر کافروں کو یہاں دنیا ملی بھی ہوئی ہے تو اس کی وجہ بھی ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ باقی نہ رہے. ایک وجہ تو ابھی میں آپ سے ذکر کر رہی تھی کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی ویلیو نہیں، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کفار کے پاس پھر بھی دنیا بہت زیادہ ہے، اور دوسری وجہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ باقی نہ رہے.
ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تم سونے اور چاندی کے برتنوں میں نہ پیو اور نہ ان کی پلیٹوں میں کھاؤ، کیونکہ یہ ان کافروں کے لیے دنیا میں ہے اور ہمارے لیے آخرت میں ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب انشاءاللہ آگے بھی پڑھیں گے۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 20 میں آتا ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ جان لو بے شک دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں، ایک کھیل ہے اور دل لگی ہے اور بناؤ سنگار ہے، اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر بڑائی جتانا ہے، اور اموال اور اولاد میں سے ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرة عذاب شدید ومغفرة من اللہ ورضوان وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور۔ یہ اس بارش کی طرح ہے جس سے اگنے والی کھیتی نے کاشتکاروں کو خوش کر دیا، پھر جب وہ پک جاتی ہے پھر تو اسے دیکھتا ہے کہ وہ زرد ہے، پھر وہ چورا بن جاتی ہے۔ آخرت میں بہت سخت عذاب ہے، اللہ کی طرف سے بڑی بخشش اور خوشنودی ہے، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ یہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 20 تھی، جس میں دنیا کی حقیقت کو واضح کیا گیا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر بھی کیا تھا کہ سورہ زخرف کا مرکزی مضمون یہی ہے کہ دنیا کو اتنی ہی ویلیو کی جائے جتنی کہ اس کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر زیادہ ویلیو کر دیا تو کامیابی اور حقیقی فلاح نہیں پا سکیں گے۔ متاع دنیا کی حقیقت کو اور اس سے بچنے کو سمجھایا جا رہا ہے۔ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور جس چیز پر زیادہ فوکس کرنے کا کہا جا رہا ہے وہ آخرت ہے، کیونکہ جو متقی ہوگا صرف آخرت اسی کی ہی اچھی ہے، اور اس اچھی آخرت میں کوئی دوسرا ان متقین کے علاوہ شریک نہیں ہو سکتا۔ جو اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات
يتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين۔ آج بھی آپ دیکھیں تو بہت سے لوگ دنیاوی رونقوں کو جب کفار کے پاس دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں یہ سوال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں اتنا دے رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں کتنے اچھے سے واضح کر دیا کہ اللہ تو ان کو اور بھی دے سکتا تھا، اللہ تو ان کے گھروں کو سونے اور چاندی کا بنا سکتا تھا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پتا تھی کہ لوگ ان سب دنیاوی رونقوں کو اور چمک دمک کو دیکھ کر کہیں ان کی طرح کفر نہ کرنے بیٹھ جائیں۔ لیکن پھر بھی آپ دیکھیے کہ کفار کو دنیاوی اعتبار سے زیادہ دیا بھی گیا ہے۔ اس کا سب سے جو بہترین جواب ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور اگر اللہ نے ان کو دیا ہے تو ایک آزمائش بھی ہے، اور آخرت میں ان کی نیکیوں کا کوئی حصہ باقی نہ رہے، اس لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا ہے۔ لیکن ہم سب کو فوکس کرنا ہے وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ جو بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رحمت تیرے رب کی بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ اس نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں تعلیمات ملی ہیں، جو برکتیں ملی ہیں، جو علم ملا ہے، یہ بہتر ہے، بہت بہتر ہے اس سے جو لوگ جمع کر رہے ہیں۔